السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ خدا کے لیے بس کر جاؤ، تمہاری بک بک سن کر میں تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے زندگی میں سکون کا سانس لینے دو۔ اگر تم اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہی تو ایک دن میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں مسلسل 1 گھنٹے سے اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اتنی بڑی لڑائی شروع کر دیتی تھی کہ مجھ سے گزارا کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میری بات سن کر میری بیوی ہاتھ جھٹک کر کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی تم سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تم سے کوئی بات کروں یا تمہیں کچھ کہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے اندر چلی گئی، جبکہ میں بھی گھر سے باہر نکل گیا۔ جب سے یہ عورت میری زندگی میں آئی تھی، میری زندگی اجیرن بن گئی تھی۔ سکون میری زندگی سے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس نے میری زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی، اور جب کبھی میں اس سے شکایت کرتا تو یہ دوبارہ سے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع ہو جاتی۔ میں یہی کوشش کرتا تھا کہ اس سے زیادہ بات مت کیا کروں، لیکن کوئی انسان کتنے عرصے تک خاموش رہ سکتا ہے؟ میرا تو اب پوری دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ امی کا تو اسی دن انتقال ہو گیا تھا جس دن یہ شادی کر کے ہمارے گھر آئی تھی۔ اس دن بھی میرے تمام گھر والوں نے اسے برا بھلا اور منحوس کہا تھا، لیکن میں نے ان سب کے منہ بند کیے تھے اور اس کو ان کے سامنے عزت بخشی تھی۔ بدلے میں اس نے مجھے اسی جگہ پر اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا تھا، جس کا مجھے بعد میں بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اسی وقت اسے طلاق دے کر فارغ کر دیتا، لیکن میں اسے محبت کرتا تھا۔ دراصل یہ میری خالہ کی بیٹی تھی اور ہماری منگنی کو تقریباً 8 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران میرا اس سے کبھی بھی رابطہ نہیں ہوا تھا، لیکن میرے ذہن میں اس کی تصویر نقش تھی۔ میری بیوی بہت ہی پیاری اور حسین عورت تھی، جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اسی وجہ سے میں اکثر خوفزدہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بیوی کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو جائے یا میرے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ میں ایک خوبصورت عورت کو بالکل بھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ میری بیوی بعد میں جا کر اتنی زیادہ جھگڑالو ثابت ہوگی تو میں کبھی بھی اتنی احتیاط نہ کرتا۔ میری بیوی کو بچے شروع سے ہی پسند نہیں تھے۔ جب بھی میں بچوں کا نام لیتا تھا، میری بیوی کو غصہ چڑھ جاتا تھا اور وہ دوبارہ سے مجھ سے لڑنا شروع ہو جاتی تھی، جبکہ مجھے بچے بہت زیادہ پسند تھے۔ میری اپنی بھی خواہش تھی کہ میرے بھی 3-4 بچے ہوں، لیکن میری بیوی نے کبھی بھی میری یہ خواہش پوری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب میں اپنے دوستوں کے بچوں کو دیکھتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے پیار کرتے ہیں، تب میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی اسی طرح سے اپنے بچوں سے پیار کروں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو دیر سے واپس آ رہا تھا، جب اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے ایک بچہ آ گیا۔ وہ بہت ہی پیارا اور معصوم بچہ تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک شاپر اٹھا رکھا تھا جس سے وہ کچرا چن رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی پٹھان کا بچہ تھا۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو، تو میری بات سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ 1 مہینہ پہلے ہی میرے والدین گم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مجھے ایک گروہ نے اٹھا لیا اور وہ زبردستی مجھ سے یہ کام کرواتے ہیں۔ پورا دن میں یہ کام کرتا ہوں اور پھر شام کے وقت ان کو پیسے جا کر دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، اس وقت تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس بچے کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کو میں اپنے گھر لے کر جاؤں گا اور اس کی پرورش کروں گا، کیونکہ میری بیوی تو مجھے یہ خوشی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اب جو کرنا تھا میں نے خود ہی کرنا تھا۔ لیکن جب میں یہ بچہ لے کر اپنے گھر گیا تو میری بیوی غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ کس کے کچرے کو اٹھا لائے ہو۔ اپنی بیوی کے منہ سے اس طرح کے الفاظ مجھے بہت برے لگ رہے تھے۔ میں نے اسے ٹوکا تو وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی اور کہنے لگی اگر تم نے اسے 1 منٹ کے اندر اندر اس گھر سے نہ نکالا تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔
اس نے یہ بات بہت ہی سخت الفاظ میں کہی تھی۔ وہ ایک پاگل اور نفسیاتی عورت تھی، کوئی شک نہیں تھا وہ ایسا بھی کر گزرتی۔ لہٰذا مجھے اس بچے کی زندگی کی زیادہ فکر تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی جو خود بے اولاد تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس طرح سے مجھے ایک بچہ ملا ہے، اس کے والدین لاپتہ ہیں اور ایک ظالم گروہ کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرا دوست کہنے لگا، تم وہ بچہ جلدی سے میرے حوالے کر دو، اب سے میں اور میری بیوی ہی اس کی پرورش کریں گے۔ میرا دوست یکدم بہت پرجوش ہو گیا تھا۔ وہ تھا ہی پولیس میں، اس وجہ سے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ اگر وہ گروہ اس بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا تب بھی میرا دوست اچھی طرح سے انہیں ہینڈل کر سکتا تھا، اور پھر اسی وقت وہ دونوں آ کر بچے کو لے گئے۔ جب میں نے بچے کو ان کے حوالے کیا تب میرا دل بہت ہی اداس ہو گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ میں سوچ رہا تھا آخر کوئی شخص اس قدر سخت دل کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے تو سنا ہوا تھا کہ لڑکیوں کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں، کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ یہاں پر میری بیوی بڑی سے بڑی بات ہو جائے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے، میری زندگی میں ویرانیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، کیونکہ اب تو میری بیوی مجھے بھی وقت نہیں دیتی تھی۔ نہ جانے وہ کن سوچوں میں گم رہتی تھی، اور جب کبھی وہ فارغ بیٹھی ہوتی تو موبائل چلانا شروع کر دیتی اور نہ جانے کس سے باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ جب بھی میں اس کے قریب جاتا تھا وہ جلدی سے موبائل رکھ دیتی تھی یا پھر کال کاٹ دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ میرے پاس سے اٹھ کر بھی چلی جاتی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کھل کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے مجھے اس سے عشق تھا، لیکن اب مجھے اس سے بیزاریت ہوتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہی تھی جس سے میں خوش ہو سکتا یا جو میرے سکون کا باعث بن سکتا۔ ایک دن میں خاموشی سے صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ چائے بھی میں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی، کیونکہ جب میں نے اپنی بیوی کو چائے بنانے کا کہا تھا تب اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری بیوی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے قریب اسے بیٹھتا دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ یہ کافی عرصے بعد ہوا تھا جو اس نے وقت نکالا تھا اور مجھے وقت دینے کے لیے رضامند ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتا وہ مجھے کہنے لگی، میں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ اس سے پہلے میں بھی تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے اولاد نہیں دینی تو مت دو، لیکن کم از کم مجھے کوئی بچہ تو گود لینے دو تاکہ میں اپنے دل کی تمنا پوری کر سکوں اور اس پر اپنا پیار نچھاور کر سکوں۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے بچوں سے محبت نہیں بلکہ عشق ہے۔ میں شادی سے پہلے بھی تم سے اکثر یہ بات کہا کرتا تھا کہ میں بہت سارے بچے چاہتا ہوں، تب تم شرما جاتی تھی اور مجھے تسلی بھی دیتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں تمہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بہت ہی بیزاریت کے ساتھ بولی کہ میں اسی وجہ سے تم سے بات نہیں کرتی کیونکہ تمہاری بات بچوں سے شروع ہوتی ہے اور بچوں پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے وہاں سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، پھر میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری خواہش نہیں پوری کر سکتی تو نہ کرو۔ اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہو کہ اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی برا مذاق ہے، مگر میں اس بار مذاق نہیں کر رہا تھا، میں حقیقت بیان کر رہا تھا۔ اگر تم نے شادی کرنے کی کوشش کی تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس نے انگلی اٹھا کر مجھے خبردار کیا، جبکہ اب مجھے اس کی ان دھمکیوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ صرف باتیں ہی کرتی ہے، حقیقت میں وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کی پہنچ اتنی زیادہ ہے کہ وہ میرا کوئی نقصان کر سکے۔ اسی وجہ سے میں مطمئن ہو گیا
اور اب سوچنے لگا کہ دوسری شادی کروں تو کس سے کروں۔ میں نے اپنے دوست سے اس بارے میں بات کی تو میرا دوست مجھے مشورہ دینے لگا کہ اس کی بیوی کی ایک بہن ہے، وہ بھی بہت اچھی عورت ہے، لیکن وہ طلاق یافتہ ہے، تم ایک بار اس سے جا کر مل لو۔ دوست کی بات سن کر میں اس عورت سے ملنے کے لیے رضامند ہو گیا، لیکن جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس عورت کو دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ میں اپنے لیے بیوی نہیں بلکہ اپنے لیے ماں ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت مجھ سے ڈبل عمر کی تھی اور بہت ہی نازک انداز میں مسکرا کر مجھ سے بات کر رہی تھی، جیسے اگر وہ اس طرح سے بات کرے گی تو مجھے اس کی حقیقی عمر معلوم نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے آپ پر بڑی مشکل سے ضبط رکھا اور کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا، جبکہ اندر ہی اندر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے دوست کو قتل کر دوں۔ اسے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ مجھے کس طرح کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے میرے ساتھ بہت ہی برا مذاق کیا تھا۔ جب میں واپس گھر لوٹ کر آیا تب میں نے غصے سے اپنے دوست کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے یار، اتنا بھی غصہ اچھا نہیں ہے، میں تو بس صرف اور صرف تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا رد عمل کیسا ہوگا، مگر تم تو بہت بری طرح سے ڈر گئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسنے لگا۔ میں نے اپنے دوست کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اسے کہا کہ تم سے کوئی بات کرنا ہی فضول ہے۔ میں وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ بھابھی کی آواز پر دوبارہ سے رک گیا۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اگر تم واقعی دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تم نے اس بات کی یقین دہانی کروانی ہوگی کہ تمہاری بیوی اس معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائے گی، اور اگر تمہارا نکاح کسی اور جگہ پر ہو جاتا ہے تو تم اس لڑکی کو بہت زیادہ خوش رکھو گے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں بالکل ایسا ہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہی ہیں، بس آپ میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دیں۔ بھابھی نے مجھے تسلی دی اور کہا، اب تم بے فکر ہو جاؤ، اب تمہاری بہن اس مشن پر نکلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، مجھے بس تم سے صرف اور صرف تسلی آمیز جواب چاہیے تھا جو مجھے مل گیا ہے، اب میں سکون سے یہ کام کر سکتی ہوں۔ بھابھی سے بات کر کے میں اپنے گھر کے لیے نکل آیا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تب میری بیوی فون پر ہی مصروف تھی اور کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اپنی بیوی کو میں کافی عرصے بعد ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا خوش نصیب شخص ہے جسے میری بیوی کی ہنسی سننا نصیب ہو رہی ہے، ورنہ میں تو یہاں پر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہر حربہ آزما چکا تھا، لیکن وہ تھی کہ مجھ سے خوش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، یا پھر اس کی یہ شادی ہی زبردستی ہوئی تھی۔ جب میں اپنی بیوی کے قریب جا کر بیٹھا اس نے تیزی سے فون رکھ دیا اور مجھے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اس نے مجھے کہا، میں آج کھانا بنایا ہوا ہے، آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے لگ رہا تھا، لیکن میں خوش ہو گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے دوران اس نے مجھے بتایا کہ وہ آج صبح ہی امی کے گھر کے لیے نکل رہی ہے۔ میرا کھانا کھاتا ہوا ہاتھ یکدم ہی رک گیا کیونکہ میں نے اسے اجازت نہیں دی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رات کے وقت بھی اس نے مجھ سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ جب تک مجھے اپنے آفس سے چھٹی نہیں ہو جاتی تب تک تم یہاں سے نہیں جا سکتے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی ہمراہی میں اسے لے کر جاؤں اور پھر واپس بھی لے کر آؤں۔ میں نے اس کی طرف غصے سے گھورا اور اسے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں منع کیا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ وہ آگے سے ڈھیٹوں کی طرح ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں پتا ہے کہ میں تمہاری ہر بات کوئی بھی نہیں سنتی، تو تم مجھ سے کیوں امید رکھ رہے ہو کہ میں اس بار تمہاری کوئی بات سنوں گی؟ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اپنے بال زور زور سے نوچنے لگا، کیونکہ یہ عورت اب کچھ زیادہ ہی قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔
میری بیوی کافی دیر تک میرا تماشا دیکھتی رہی، پھر یہ کہہ کر وہ قریب سے اٹھ گئی کہ ایسا مت کرو ورنہ جوانی میں ہی گنجے ہو جاؤ گے۔ اس وقت میں نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس عورت کو اپنی زندگی سے نکالوں گا اور اس کی جگہ ایک ایسی عورت کو لاؤں گا جو صرف مجھے سکون دے گی اور جو میری زندگی سے ہر قسم کی ٹینشن کو ختم کر دے گی۔ اگلے دن صبح ہی صبح میری بیوی وہاں سے چلی گئی۔ جب میں سو کر اٹھا تو خالی کمرے نے میرا استقبال کیا، اور جب میں باہر گیا تو خالی گھر نے مجھے خوش آمدید کہا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ میں ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا گیا۔ شام کو واپسی پر میرا دماغ بری طرح سے الجھا ہوا تھا اور میرا جسم بھی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ گھر جانے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں گھر کے قریب بنے ایک پارک میں چلا گیا۔ وہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے تھے۔ کچھ بچے اچھل کود کر رہے تھے۔ وہ تمام بچے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ میں نے باری باری جا کر تمام بچوں کو پیار کیا۔ میں پچھتا رہا تھا کہ یہاں کم از کم آنے سے پہلے مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ چیزیں لانی چاہیے تھی جو میں ان بچوں کو دے سکتا۔ ابھی میں بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک بہت ہی پیاری سی بچی میرے پاس آئی۔ اس بچی کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں کیونکہ وہ بہت ہی معصوم اور پیاری بچی تھی۔ میں اسے پیار کرنے لگا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ وہ بچی توتلا کر بول رہی تھی لیکن بہت ہی پیارا بول رہی تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی کہ کاش یہ میری بچی ہوتی، لیکن اب قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ ابھی مجھے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس کی ماں بھی پریشان حالت میں وہاں پر پہنچی۔ بچی کو میری گود میں دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ جب میں نے چہرہ اٹھا کر اس کی ماں کی طرف دیکھا تو چند لمحے کے لیے میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت ہی پیاری اور حسین لڑکی تھی اور کم عمر بھی تھی۔ اس سے زیادہ حسین لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکی کے سامنے مجھے چاندنی کا حسن بھی مانند پڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی پہلی بیوی کا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا۔ یہ مجھے ہر لحاظ سے اپنی بیوی سے بہتر ہی لگی تھی۔ مجھے اس طرح سے دکھتا پا کر اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کتنی بری حرکت کر دی ہے، کیونکہ وہ لڑکی شادی شدہ تھی اور ایک بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میں اسے اس طرح سے گھور رہا تھا جیسے وہ میری ملکیت ہو۔ میں اس سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا مجھے معاف کیجیے گا، پتہ نہیں مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ پھیکا سا مسکرانے لگی اور کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ میرے قریب ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے قریب بیٹھتا دیکھ کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی۔ میں جو سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے ڈانٹے گی، برا بلا کہے گی اور یہاں سے چلی جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ تو الٹا میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری طرح حالات کی ماری ہوئی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی میری گود سے نہیں لیا تھا، جبکہ اس کی بیٹی بار بار اس کی طرف لپک رہی تھی۔ میں نے جب نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں اسے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے آپ کو، کون سی پریشانی ہے اور میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ روتے ہوئے اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ لیا۔ مجھے اس سے بالکل بھی اس چیز کی امید نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے لیا۔ اس کی بیٹی بھی رونا شروع ہو گئی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو روتا دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر آپ مجھ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ شیئر کر سکتی ہیں۔ اس لڑکی نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن پھر دوبارہ سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ اب چاروں طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ایسے میں اس لڑکی کا تنہا یہاں پر بیٹھنا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، جبکہ یہ علاقہ بھی بہت خراب اور ویران تھا۔
آئے روز ہی رات کے وقت یہاں پر مختلف قسم کے حادثات ہوتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کہتا کہ آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، آپ کا یہاں پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، وہ خود ہی بولنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج سے 1 سال پہلے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا ہی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی زندگی بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوئے ہیں۔ آئے روز وہ اس پر نیا ظلم کرتے ہیں۔ سارا دن وہ اس سے گھر کے کام کرواتی رہتی ہیں اور پھر اگر وہ کوئی ذرا سی بھی غلطی کر دے تو اس کی بہت ہی بھیانک سزا دیتی ہے۔ اس کے اپنے گھر والے بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ اس نے یہ شادی بھاگ کر کی تھی۔ لڑکی کی باتیں سن کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ یعنی وہ ایک بیوہ لڑکی تھی جو بیٹی کے ساتھ ایک بہت ہی مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کی کس طرح سے مدد کروں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اسے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی اگر آپ ایسا کر دیں گے تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا کیونکہ فی الحال میرا یہاں سے تنہا جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر دوسرے علاقے کی طرف لے کر چلا گیا۔ اس کا گھر قدرے ایک سنسان علاقے کی طرف تھا۔ راستے میں ہی اس نے مجھے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ ابھی کافی راستہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے جب اسے کہا کہ یہاں سے آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے تو اس نے مجھے انکار کر دیا اور کہنے لگی آپ فکر مت کریں، بس آگے میں سنبھال لوں گی کیونکہ اگر میری ساس نے آپ کو دیکھ لیا تو میرے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری کردار پر کوئی بات کرے۔ پہلے ہی میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ واقعی اگر اس کی ساس ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی تو اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ جاتے جاتے میں نے اس کی بیٹی کو پیار کیا۔ اس کی بیٹی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر لڑکی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر بچی پر ڈالی تو مجھے ان دونوں میں کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں لگی، لیکن یہ بھی قدرت کا کام ہے، لہٰذا میں نے کچھ بھی نہ کہا اور پھر وہاں سے گاڑی لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر میں انہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تب بھی میری نظروں کے سامنے اسی لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ بہت ہی معصوم اور پیاری لڑکی تھی اور میری سوچ سے بھی زیادہ حسین تھی، لہٰذا میرا دل اس کی طرف خود بخود ہی مائل ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور میری زندگی بھی سیٹ ہو جائے گی، کیونکہ اسے ایک شوہر کی ضرورت ہے جبکہ مجھے ایک اچھی بیوی کی اور اولاد کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور میں بھی ٹوٹا ہوا ہوں، لہٰذا ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیں گے۔ مجھے اپنا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس سے شادی کی بات کروں گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا گھر کون سا ہے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ان دنوں میں آفس میں اتنا بزی ہو گیا تھا کہ مجھے دوبارہ سے اس کے گھر کا پتہ لگانے کی یاد ہی نہ رہی۔ ایک دن میں آفس سے گھر واپس آ رہا تھا جب اچانک ہی مجھے راستے میں وہ دکھائی دینے لگی۔ وہ اس وقت میرے ہی علاقے میں موجود تھی اور یقیناً پارک سے واپس آ رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر گاڑی روک دی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوشگوار انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی ارے آپ اس وقت یہاں پر؟ میں نے اسے کہا دراصل آج آفس میں کام بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، ورنہ میں جلدی گھر واپس آ جاتا ہوں۔ ابھی گھر ہی جا رہا تھا لیکن راستے میں آپ کو دیکھ لیا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں کیا آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہوگی کہ آپ جیسا اچھا انسان مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے۔ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ ہنسنے لگا۔ پھر میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور دوبارہ سے رخ اس کے علاقے کی طرف کر دی۔ بلا شبہ میں اسے ایک بار ہی چھوڑنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس دوران مجھے راستہ زبانی یاد ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ پسندیدہ شخص کی عادتوں کے بارے میں انسان بہت جلدی جاننا شروع کر دیتا ہے، لہٰذا میری بھی حالت اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ میں نے اسے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈراپ کیا
اور وہ گاڑی کے نیچے اتر ہی رہی تھی کہ اچانک ہی میں نے اسے روک لیا۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کافی عرصے سے میں جو بات اسے کہنا چاہتا تھا میں نے وہ کہہ دی۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا اور وہ شرمانے لگی، جس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے میری یہ بات بہت پسند آئی تھی، جبکہ میں ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس طرح کا رد عمل دے گی۔ وہ دوبارہ سے گاڑی میں اترنے ہی لگی تھی جب میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک بار جواب تو دے دیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میرا خیال ہے آپ کو جواب مل گیا ہے، کیونکہ لڑکی اسی وقت ہی شرماتی ہے جب وہ رضامند ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی ساختہ مسکرا اٹھا اور پھر خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ لیکن آج پھر میں نے ایک غلطی کر دی تھی۔ میں نے نہ تو اس سے اس کا نمبر لیا تھا اور نہ ہی اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ اب جو کرنا تھا میں نے خود ہی کرنا تھا، لہٰذا میں نے اپنے ایک پولیس والے دوست سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر اسے کال کروں گا، لیکن گھر پہنچ کر مجھ پر ایک اور قیامت گزری تھی، کیونکہ میری بیوی واپس آ چکی تھی اور بہت ہی مزے کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے وہاں پر بیٹھا دیکھ کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یوں بن بتائے واپس چلی آئے گی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں میری واپسی کا اندازہ نہیں تھا؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ واقعی مجھے اس کی واپسی کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اپنے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیسے اسے اپنی شادی کے بارے میں بتاؤں۔ میرے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی کہ سنا ہے تم شادی کر رہے ہو؟ میں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی جو اس وقت اپنے ناخن تراش رہی تھی۔ اس کے لہجے سے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے یا اسے کوئی دکھ ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی اور شکایت کرنے لگا کہ جب اپنی بیوی کوئی بات نہ مانے تو انسان دوسری شادی کرنے کے لیے مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور جلدی سے گردن جھکا لی۔ مجھے پتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں اور وہ میرے سامنے آنسو بہانا نہیں چاہتی، لیکن اب میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس سب کے لیے مجبور کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی۔ اچانک وہ بولی تو اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے مجھے کہا، کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتے؟ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں اسے معاف کر دوں اور اسے ایک موقع دے دوں، لیکن پھر میرے ذہن میں جب اس پیاری سی لڑکی کا چہرہ آیا اور اس کی کم عمری اور اس کی بیٹی یاد آئی تو میں پتھر دل کا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جتنے موقع میں نے تمہیں دینے تھے وہ میں دے چکا ہوں، اب میں تمہیں کوئی بھی موقع نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گی، لیکن میں اپنا تو اسے چپ کروانے والا نہیں تھا اور نہ ہی اسے منانے والا تھا۔ رات کے وقت جب وہ دوبارہ باہر نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں صرف اور صرف اس لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں جس سے تم شادی کرنے جا رہے ہو، صرف میری یہ خواہش پوری کر دو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اگلے دن میں نے اپنے دوست کے ذریعے اس لڑکی کا نمبر نکلوایا اور اس سے رابطہ کر کے میں نے اس سے اس کے پتے کے بارے میں پوچھا۔ لڑکی نے مجھے خوشی خوشی اپنا پتہ دے دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی بیوی کو اس سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ جب میں اپنی بیوی کو لے کر وہاں پہنچا تو میری بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور جلدی سے اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اپنی بیوی کو ایسا کرتا دیکھ کر مجھے بھی حیرانگی ہوئی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، مجھے جلدی سے اپنے ساتھ واپس لے چلو، جبکہ وہ لڑکی بھی ہم دونوں کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا میری بیوی مجھے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ اس کے بعد وہ مجھے وہاں سے لے گئی۔ گھر آ کر وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی حالت مجھے کافی خراب لگ رہی تھی اور پھر اس کے بعد وہ بیمار پڑ گئی، جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی بھی مجھے شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس سے کورٹ میرج کر لی، جس میں نے اپنے چند دوستوں کو بلایا تھا۔ اس میں سے میرا ایک وہ دوست بھی تھا جو کہ پولیس آفیسر تھا۔ میں اسے اپنے گھر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا،
کیونکہ وہاں پر میری پہلی بیوی بھی موجود تھی۔ لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اپنا فلیٹ میں نے ایک دوست کو دے رکھا تھا اور وہ اس کے لیے خالی کرنا مشکل تھا۔ رات کے وقت جب میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا، دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے، کیونکہ وہ پیاری سی چھوٹی لڑکی اس وقت دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک کانسٹیبل بھی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کی بیٹی کو میری پہلی بیوی نے اٹھا رکھا تھا اور اسے پیار کر رہی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی ٹھگ عورت ہے، جو کہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کرتی ہے اور لوگوں سے شادی کر کے اگلے ہی دن انہیں لوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پولیس کافی عرصے سے اس عورت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہی وہ عورت تھی جس نے میری پہلی بیوی کے بھائی کی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا تھا۔ وہ تو میری بیوی نے اسے پہچان لیا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی بچت ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس اسے پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ میری بیوی میری طرف بڑھی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری پسند بہت اچھی تھی، لیکن تم دوبارہ سے بے وقوفی کا مظاہرہ کرنے جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اسے کہنے لگا، جہاں تک مجھے یاد ہے کل تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں ایک موقع اور چاہیے، تو میں تمہیں وہ موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر میں مسکرانے لگا۔ میری بات سن کر میری بیوی بھی مسکرانے لگی اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ تنگ کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا بچپن بہت ہی برا گزرا، جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی اولاد ہو، کیونکہ جتنا میرے باپ نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے لگتا تھا تم بھی اپنے بچوں پر ویسا ہی ظلم کرو گے، اس لیے میں بار بار انکار کر رہی تھی۔ مگر اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم میرے باپ جیسے بالکل بھی نہیں ہو، بلکہ تم ایک بہت ہی اچھے انسان ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سینے سے لگ گئے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے بھائی کو خوشخبری دینے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ میری دنیا میری پہلی بیوی کی رضامندی کے بعد مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں ایک پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔